بچوں کو ڈرانے دھمکانے کے نقصانات۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بیجا ظالمانہ دھمکی نہ دے۔ کئی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں کہ گھر سے نکال دوں گی، بھوت کو بلا لوں گی، میں فلاں فلاں کو بلا لوں گی۔ اس قسم کے ڈر بچے کو نہ بتائیں، اس لیے کہ ماں بھوت کو بلاتی تو ہے نہیں، گھر سے نکالتی تو ہے نہیں، تو بچے ابتدا سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے ایک دو مرتبہ کے بعد، اتنی مرتبہ بھوت کو بلانے کی بات کیوں کرے، ایک بار بھی نہیں بلائی۔ اتنی مرتبہ کہا کہ میں گھر سے نکال دوں گی لیکن ایک بار بھی نہیں نکالا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایسے ہی فالتو باتیں ہوتی ہیں، اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں۔ تو بعد میں اپنی امی کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، تو پھر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ بھی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے باپ اور ماں کی عظمت اور ان کا رعب جو ہے وہ دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں، کیونکہ جو بھی گناہ ہو وہ گناہ اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے کہ بچوں کے دل سے ماں باپ کی عظمت ختم کر دیتا ہے۔ اور مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے بچے کو جو ہے کام نکالنے کے لیے، ہوم ورک کروانے کے لیے، یا کوئی اور کام کروانے کے لیے اس کو یہ کہنا کہ آپ اگر یہ کام کر لو تو میں چاکلیٹ دوں گی، میں یہ کروں گی، اور اس کے بعد کچھ نہ دینا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب ایک بڑے محدث کی خدمت میں گئے کہ میں ان سے حدیث پاک لوں گا۔ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچے، وہاں جا کے دیکھا تو وہ محدث صاحب اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، اس کو اپنی طرف راغب کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو دیکھ کر گھوڑا قریب آ رہا تھا۔ اب انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو اس برتن میں تو کچھ تھا نہیں، وہ اس کو ایسے ہی راغب کر رہے تھے اپنی طرف کہ برتن دیکھ کے آ جائے، برتن میں کچھ تھا نہیں، گویا دھوکا۔ تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ جو اپنے جانور کو دھوکا دے اور اپنے جانور سے گویا جھوٹ کہے، اس سے میں حدیث پاک نہیں لوں گا، کیونکہ ان کی روایت پر مجھے اعتبار نہیں۔ تو اتنی نزاکتیں ہوا کرتی تھیں، اتنا سا جھوٹ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو بچے کو بار بار یہ کہنا کہ جو ہے یہ کرو گے تو وہ کر دوں گا، وہ کرو گے تو وہ کر دوں گا، اور اس کے بعد کرنا کچھ نہیں، تو یہ بھی جھوٹ بولنا ہے۔ اس سے بچے کے دل سے جو ہے آپ کی عظمت ختم ہو جائے گی، وقار ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں آپ تو اس کو ڈرا رہی ہیں، وہ دل میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا۔ امی تو جھوٹ بھی بولتی ہیں، تو گویا آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے میں مدد دی۔ اسی طرح بچے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کرے، بچہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے اگر بچے کو ڈرانا بھی ہو تو اللہ سے ڈرائیں کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ شروع میں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن دھیرے 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 ایک ایک قطرہ پڑھتے پڑھتے جیسے پتھر گھس جاتا ہے، ایسے بچے کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس دن اس کے دل میں انشاءاللہ یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کی موت تک یہ بات نہیں نکلے گی۔ بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیں، کسی اور کا خوف دل میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا خوف ایسی نعمت ہے جو دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ عربوں میں مشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے نہ ڈرایا جائے، جیسے عورتیں بلی کتے سے ڈراتی ہیں، تو بچہ بڑا ہو کر بہادر بنتا ہے۔ تو کتے سے، بلی سے، اس سے ڈرانا نہیں چاہیے۔ بچے میں کسی چیز کا ڈر فطرتاً نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سانپ بچھو کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ ماحول کو دیکھتے دیکھتے، اپنے بڑوں کو دیکھتے دیکھتے ڈر پیدا کرتا ہے۔ ڈر کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اللہ اوپر سے دے کے نہیں بھیجتے۔ ہاں، ڈر کا صحیح رخ کہ اللہ کا خوف آئے، اللہ کی خشیت آئے، وہ تربیت سے لانا پڑتا ہے بچے کے اندر۔ تو ڈر کا جو منفی رخ ہے وہ بھی جو ہے بچے کو باہر سے ملتا ہے۔ تو خواہ مخواہ ادھر ادھر کی چیزوں سے ڈرائیں گے تو بچہ بزدل بن جائے گا، ڈرپوک بن جائے گا۔